ویری وارم ویلکم ٹو دس شو. میں ہوں کامران شاہد. پچھلے 2.5 سال میں عمران خان صاحب کی حکومت کو جو دیکھا اور اس کا جب موازنہ کیا اس عمران خان سے جو پرائم منسٹر بننے سے پہلے تھے، ان وعدوں سے جو پرائم منسٹر عمران خان پرائم منسٹر بننے سے پہلے تھے، ان نظریات سے جو پرائم منسٹر بننے سے پہلے تھے، تو یقین کرے ہر روز ان پچھلے 2.5 سالوں میں افسوس ہوا. ہم عمران خان صاحب کے وعدوں پر ایمان لائے، یقین کیا، کیا سمجھا کہ وہ کیا کر دیں گے، لیکن 2.5 سال کے اندر وہ کچھ بھی نہ کر پائے، بلکہ جو انہوں نے وعدے کیے کئی جگہ تو وہ وعدے توڑے انہوں نے. آج میں آپ سے ان کا ایک اہم ترین وعدہ جس کا تعلق فریڈم آف ایکسپریشن سے ہے، جس کا تعلق جمہوریت سے ہے، جس کا تعلق فریڈم آف تھاٹ سے ہے، میں بتانے لگا ہوں کہ وہ جو وعدہ کر کے ووٹ لے کر آئے، جو وعدہ کیا پورے میڈیا کے ساتھ، جو وعدہ کیا ہمارے ساتھ، اور اس وعدے کو اس طرح انہوں نے پاش کیا کہ عقل حیران ہے کہ کس طرح پرائم منسٹر جو ہے یہ سب کچھ کرنے کے بعد جو ہے وہ اتنے مطمئن پھر بھی نظر آتے ہیں. پرائم منسٹر نے کہا کہ فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا نیٹ ورک جو ہے، جو انفراسٹرکچر کے حوالے سب سے بڑا نیٹ ورک ہے، جو ایک اسٹیٹ کا نیٹ ورک ہے، یعنی کہ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک، اس کو آزاد کیا جائے گا، اس کو انفارمیشن منسٹری سے آزاد کیا جائے گا، اس کو حکومت کے تسلط و پروپیگنڈے سے آزاد کیا جائے گا. اس میں اپوزیشن گورنمنٹ دونوں کی آوازیں ہوں گی. ذرا سنیں انہوں نے کیا کہا. اور آج بھی آپ کو میں دھماکہ خیز فوٹیج دکھاتا ہوں جو ہمارے نئے پی ٹی وی کے چیئرمین بنے نعیم بخاری صاحب، انہوں نے کیا کہا، اور اس کے بعد آپ کو میں ذرا ثابت کروں گا پروف سے کہ پی ٹی وی کے اندر جو ہے فریڈم آف ایکسپریشن کا جو استحصال ہے، جس طرح اپوزیشن کی آواز کو بند کیا گیا، وہ پی ٹی وی جو ہمارے پیسے سے آپ کے پیسے سے چلتا ہے، اس میں صرف گورنمنٹ کی ترجمانی ہوتی ہے جو عمران خان صاحب کے کال آف فیل کے تضاد کو کھل کر اظہار کرتی ہے. اور نہ نواز شریف اور زرداری کوئی ان کو روک نہیں سکتا تھا اس ادارے کو آزاد کرنے سے. اور اس سے اندازہ ہوتا ہے اگر یہ وعدہ پورا نہیں کر سکے تو باقی وعدوں کا تو خیر باقی ایکسکیوز تو ان کے پاس بے تحاشا ہے. اس کا کیا ایکسکیوز ہے؟ یہ بھی حیران کن بات ہے کہ وہ کیا ہو سکتا ہے کہ اس کو کیوں نہیں آزاد کیا انہوں نے آل پاورفل ہونے کے باوجود. کیا کہتے تھے عمران خان صاحب پی ٹی وی کے بارے میں، ذرا سن لیں پہلے. عوام سے وعدہ کر رہا ہوں، اگر ہمیں اللہ نے موقع دیا تو پی ٹی وی کو ہم ایک ایسی چینل بنائیں گے جس میں ہر قسم کے متنازع ویوز، گورنمنٹ کی تنقید، اس کی سب کی اجازت دی جائے گی، جس طرح پرائیویٹ ٹی وی چینلز پہ ہوتا ہے. پی ٹی وی ایک گورنمنٹ کا ماؤتھ پیس یا پروپیگنڈا مشین نہیں بنے گی. اس کو ہم ایک ادارہ بنائیں گے. مخالفین کے خلاف پروپیگنڈا کرنا اور سیاسی مخالفین کو موقع نہ دینا اپنی صفائی پیش کرنے کا، یہ بالکل جمہوریت کے خلاف. یہ تھے وہ عظیم الشان خیالات عمران خان صاحب کے، جس پہ لاکھوں لوگوں نے، کروڑوں لوگوں نے ان کو ووٹ دیا. اس کے بعد جو انہوں نے پی ٹی وی کے چیئرمین لگائے، انہوں نے آتے ساتھ ہی ایک حقیقت کا اظہار کیا. میں نعیم بخاری صاحب پہ تنقید نہیں کر رہا، انہوں نے حقیقت بتائی ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ ہے بیسیکلی گورنمنٹ کا، سرکار کا، پرائم منسٹر کا، اور آبویسلی نعیم بخاری صاحب کا بھی. سن لیں ذرا. سر حکومت اور اپوزیشن کو برابر ٹائم ملے گا؟ بالکل نہیں ملے گا. پی ٹی وی ہے، یہ کوئی دوسری چینل نہیں ہے. اٹ از اسٹیٹ ٹیلی ویژن which represents the government. Only government. Only government. اور ویورز، یہ نعیم بخاری صاحب نے حقیقت کا اظہار کیا. وہ تو ابھی چیئرمین بنے، لیکن جب سے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی 2.5 سال سے اپوزیشن کی نہ کوئی کوریج ہے، نہ ان کی کوئی بات سنتا ہے نیوز کے اندر. صرف اور صرف حکومت کا سرکاری جو ہے وہ بغل بجایا جاتا ہے. اور آپ کو یقین نہیں آ رہا تو میں نے آپ لوگوں کے لیے آج 4 بجے کی ہیڈ لائنز پی ٹی وی نیوز کی ایڈٹ کر کے تھوڑی سی، یعنی کہ تاکہ جلدی آپ کو زیادہ چیزیں دکھا سکوں، اور 5 بجے کی ہیڈ لائنز دکھاؤں. پہلے 4 بجے کی ہیڈ لائنز دیکھیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس ملک میں عمران خان صاحب کے دور میں کتنی بڑی جمہوریت ان کے ناک کے نیچے سب سے بڑے سرکاری ادارے کے اندر ہے. 4 بجے کی ہیڈ لائنز پی ٹی وی نیوز. وزیراعظم عمران خان سے سید ذوالفقار عباس بخاری کی ملاقات. شاہ محمود قریشی او آئی سی کی وزرائے خارجہ کونسل اجلاس میں شرکت کے لیے نائجر پہنچ گئے. کورونا کے باوجود پاکستانی معیشت کی بحالی کو دنیا تسلیم کر رہی ہے. اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں. بھارت اشتعال انگیزی سے باز نہ آیا. سچ دبانے میں مصروف بھارت کا اصلی چہرہ ایک بار پھر بے نقاب. ملک میں کورونا سے مزید 40 افراد جاں بحق. کورونا لیڈرز اور عوام میں کوئی تفریق نہیں کرتا. پاکستان ٹیلی ویژن 56 برس کا ہو گیا. گلگت بلتستان اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب آج ہوگا. دنیا بھر میں کورونا کی دوسری لہر میں تیزی. صرف حکومت کی مدح سرائی تھی 4 بجے کے بلیٹن میں. اب 5 بجے کا بھی سن لیں. وزیر اعظم عمران خان سے سید ذوالفقار عباس بخاری کی ملاقات. صدر ڈاکٹر عارف الوی سے ایم ڈی بیت المال کی ملاقات. شاہ محمود قریشی او آئی سی اجلاس میں شرکت کے لیے نائجر پہنچ گئے. پاکستانی معیشت کی بحالی کو دنیا تسلیم کر رہی ہے. اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں. جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی پر بھارت سے شدید احتجاج. آئینہ دکھانے پر مودی سرکار نے اشوک سوائن کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند کرا دیا. ملک میں کورونا سے مزید 40 افراد جاں بحق. کورونا لیڈرز اور عوام میں کوئی تفریق نہیں
करता। पाकिस्तान टेलीविजन 56 बरस का हो गया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। ये है वो व्यूज़ अफसोसनाक हकीकत जो हम आपको दिखा रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो वादे किए PTV को आज़ाद करने के, उसके बाद आज तक वो आज़ाद नहीं कर सके और कोई बंदिश उनके ऊपर नहीं है। ऑल पावरफुल प्राइम मिनिस्टर हैं। डॉक्टर परवेज़ हूद भाई, अली अहमद कुर्द, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, इरशाद भट्टी साहब ऐसे मौजूद हैं। सबसे पहले डॉक्टर परवेज़ हूद भाई से बात करूँगा। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इमरान खान साहब से बड़ी मायूसी हुई मुझे ये देख के कि उन्होंने जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। उनमें से एक वादा ये भी है, और जब उन्होंने नया चेयरमैन लगाया उससे कहा कि नहीं जी हम तो टाइम ही नहीं देंगे अपोजिशन को, हालांकि आपके और मेरे पैसों से चलता है PTV। तो आप भी मायूस हैं इस गवर्नमेंट से, जो इस प्राइम मिनिस्टर से, जो उन्होंने वादे किए पूरे नहीं किए, या आप समझते नहीं अभी वक्त देना चाहिए इन्हें? मायूसी तो तब होती है जब उसके साथ कोई तवक्कात वाबस्ता हों, लेकिन मुझे कुछ बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी और ऐन जो मैं समझ रहा था कि होगा सो हुआ। अब आप देख लीजिए, जो आपने कहा बिल्कुल बजा है कि PTV बस अब इस हुकूमत का एक आला कार बना है कि इसमें सिवाय प्रोपेगेंडा के और कुछ नहीं होता। ये तो था और मैं इसी की तवक्को कर रहा था, लेकिन कुछ लिहाज से तो मैं भी मायूस हूँ। मैं ये समझ रहा था कि जो वादे इमरान खान ने किए थे PTM को, वो तो निभाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो अब आप देख लीजिए कि जो पहले कदगने जो बंदिशें थी PTM पर और बलोच पर, उनमें तो कोई नरमी नहीं आई, वो तो बिल्कुल वैसे है। और दूसरी तरफ जो यहाँ खुली छूट मिली है इंतहा पसंद जमातों को, और जितनी इनको पुष्पनाई मिली है और जितनी इनकी तशहीर होती है, वो पहले की तरह है, बल्कि पहले से ज्यादा है। तो हाँ, आज़ादी फिक्र तो उसकी हम इस वक्त तो उम्मीद ही कर सकते हैं। नजर तो ये नहीं आता कि कुछ बेहतरी आई है। अब आप अखबारात ले लीजिए जी, अंग्रेजी अखबारात भी, उर्दू पे तो खैर बहुत ज्यादा पहले से पाबंदियां थी, लेकिन जो अखबारात हैं वो इस कदर इस वक्त मोहतात हुए हुए हैं। मोहतात इसलिए कि उनके ऊपर बहुत भारी हाथ रखा गया, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन पर वो मुश्किलात पैदा की गई हैं, हॉकर्स को उठा के ले जाया गया है, और अब ये अंग्रेजी के अखबारात भी कोई भी मुखालिफाना बात छापने से कतराते हैं। तो ये बहुत अफसोस की बात है। पाकिस्तान में जमहूरियत आती जाती रही है, लेकिन जो इस वक्त जमहूरियत के नाम पर हुकूमत आई है, ये तो मेरा ख्याल है कि हम सबको मायूस करती है। राइट। हूद भाई साहब, आप कह रहे हैं आप भी मायूस नहीं है क्योंकि आपको पहले एक्सपेक्टेशन नहीं थी। अली अहमद कुर्द साहब, इस हुकूमत को लेकर अपोजिशन इतनी के इस वक्त वो मुतनफ़िर हुई है कि वो कह रहे हैं कोरोना के दौरान भी महंगाई के खिलाफ और जो इस्टेब्लिशमेंट के रोल और पता नहीं PTM के क्या निकात बनाए हुए हैं, उसको लेकर हमने बाहर निकलना ही निकलना है। आपको लगता है कि जस्टिफाइड है ये कि वाकई प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने जमहूरी इदारों को जो है वो स्ट्रेंथन नहीं किया, उन्होंने पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन नहीं किया, उल्टा उसको रबर स्टैम्प, जो अपोजिशन के दावे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, महंगाई, और इसलिए जायज़ है कि अवाम जो सड़कों पर आए, चाहे हालात कोरोना है या नॉन कोरोना है। कुर्द साहब। कामरान शाह साहब, देखें, जमहूरी और जमहूरी हकूक़ जो हैं आवाम के, वो आवाम के होते हैं। जब उनको बोलने का आप मौका नहीं देंगे तो लाजमन वो चीख पुकार करेंगे, और चीख पुकार जब करेंगे, सड़कों पे आएंगे, तो फिर मामला किसी के हाथ में नहीं रहता। अब आप आज़ादी इज़हार की तो बात छोड़ें, इस वक्त मुल्क में क्या हो रहा है, इस वक्त जो महंगाई है, जिसके जो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इस वक्त क्या किस किस्म के लोगों की ज़िंदगी अजीरन नहीं बल्कि लोगों की ज़िंदगी अजाब बनी हुई है। दालें 200, 300, 250 रुपए के हिसाब से बिक रही हैं, और दूसरा आटा जो है, वो जो आटा है सबसे बुनियादी चीज़ है, 20 किलो का आटा जो है 1250 में मिल रहा है। दूध नहीं है, बच्चों के लिए बच्चों की फ़ीस नहीं है,
बाप और माँ बूढ़े अगर घर में पड़े हैं, चारपाई पे पड़े हैं, आप भूल जाएं कि उनके लिए कोई दवाई का भी इंतज़ाम हो सकता है। तो ऐसे हालात में जब एक आदमी ज़िंदा नहीं रह सकता, अपने बच्चों के लिए कोई खुराक और खाना पैदा नहीं कर सकता, तो क्या ज़िंदगी होगी? और फिर वो अगर वो इंतहा पसंदी की तरफ नहीं जाए तो क्या करे, आप बताएं। इस वक्त मुल्क में जो सूरत हाल है उसका आम आदमियों को अंदाज़ा नहीं है। हम लोगों का मैं बैसियत एक लायर के, या हम जब कोर्ट कचहरी में होते हैं, हमारा पब्लिक डीलिंग होता है, लोगों के साथ ताल्लुकात होते हैं जी। फिर दूसरी बात है, थोड़ा बहुत या ज़्यादा जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने के हवाले से हैं, लोग हमारे साथ आकर अपने दिल की जो भड़ास है वो निकालते हैं। तो जिस तरीके से जो इस मुल्क में हो रहा है, आज़ादी नाम की तो कोई चीज़ नहीं है। कितनी बहुत खूबसूरत मैं बात आपके हवाले से कह रहा हूँ। आपके चैनल पे आप अंदाज़ा लगाएं, सामईन आज देख रहे होंगे कितने अरसे के बाद मैं आज आपके इस चैनल पे, खूबसूरत चैनल पे बैठा हूँ। जी जी। तो बात सही उन्होंने कहा कि बहुत भारी हाथ है। इख्बारात में उस किस्म की कोई बात नहीं आती जो लोगों की सोच और लोगों के जो जज्बात है या एहसासात है, जो इनकी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के मसाइल है, उस पर कोई बात नहीं होती। जब ये सूरत हाल होगी तो जमहूरियत क्या, किस नाम की जमहूरियत, कहाँ जमहूरियत है? आपको और हमको सबको पता है। आप बिल्कुल, अगर पीटीवी का जो आपने बताया, पीटीवी इस वक्त क्वेटा की पीटीवी बहुत खूबसूरत इमारत है। मैं आपको यकीन से कहता हूँ, आए आप चले, मैं आपको ले जाता हूँ। मैंने स्टार्ट किया वहाँ से कैरियर अपना पीटीवी से। जी, बूथ बंगले में और क्वेटा की जो टीवी खूबसूरत इमारत है, कोई फर्क, आदमी नजर नहीं आता। जब आदमी नहीं है, जब बोलने की आज़ादी नहीं है, जब लोगों की सोच और जो ख्यालात है उसको, एहसासात को आप सामने नहीं लाते हैं, बंगले को आप क्या करेंगे? मैंने बहुत पहले कहा था, क्वेटा की खूबसूरत इमारत है हाई कोर्ट की, उस वक्त मैं प्रेसिडेंट था और पाकिस्तान के तमाम जज साहबान आए थे, नसीम हसन शाह साहब आए, उन्होंने इस बिल्डिंग को इनागोरेट किया। उस वक्त मैंने कहा था कि खूबसूरत इमारतों में लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। लोगों को इंसाफ उस वक्त मिलेगा जब खूबसूरत जज और अच्छे लोग बैठे होंगे। आज सारे पाकिस्तान में आप उठा कर देख लें, कहाँ इंसाफ? मैं वैसे थे वकील की बात करता हूँ, मैं उस जगह की बात करता हूँ जहाँ रोज़ाना मैं हमारे काफ़ी सारा दिन हमारा गुजरता है। अब दूसरे आप इलेक्शंस आप देखें, जो इमरान साहब ने जो भी जितने भी वादे किए थे, कौन सा वादा पूरा किया? एक वादा पूरा नहीं किया। और उनके हवाले से सबसे खूबसूरत तबसरा जो होता है वो ये है कि वो यू टर्न लेने में माहिर हैं। जब आप ऐसे होंगे तो इस वक्त जब तक इस मुल्क में बिल्कुल नेक नियति से जमहूरियत को फ़रोग़ नहीं दिया जाएगा, और उसके लिए सबसे ज़रूरी हाथ है कि वो बारी हाथ अब तो नाम लेकर पुकारा जा रहा है, आप नहीं रोक सकते। आप किसी सियासी जलसे में लोगों की जो शिरकत है, ये इसलिए नहीं है कि उन सियासी लोगों पे, उन सियासी जो लीडर हैं उनके ऊपर लोग फरेख्ता हैं, बल्कि इसलिए वो जाते हैं कि उनके जज्बात का इजहार होता है। वो इसलिए जाते हैं कि उनके दिल के अंदर जो भड़ास है, जो गुबार है, वो बाहर निकलता है। राइट। तो मैं ये समझता हूँ इस मुल्क में इमरान खान साहब को जो मौका मिला था वो मौका ज़ाया हुआ। राइट। वो रहते हैं नहीं रहते हैं, लोगों को इससे कोई ताल्लुक नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट। भट्टी साहब, जर्नलिस्ट कम्युनिटी का भी मामला आपके सामने मैंने उठाया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मामला उठाया। हमारे दोनों पैनल्स ये समझते हैं कि जमहूरियत के नाम पे हाथ हुआ है पाकिस्तान के साथ। जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई, एक वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। आप बताएं कि पीटीवी को आज़ाद करने में क्या प्राइम मिनिस्टर ने नवाज शरीफ साहब के कर्जे लेके आते हैं बीच में, या जरदारी साहब ने उनको रोका हुआ है? किसने रोका हुआ है? क्यों आज़ादी नहीं है इधर? ये वादा क्यों नहीं ये वादा तो पूरा कर सकते थे यार वो भट्टी साहब। बात तो ठीक कह रहे हैं। पहली बात यह है कि पता है, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने 9 तकरीरें फरमाई थी पीटीवी पे, धरने के दौरान और धरने के बाद जी। कहा कि ये 35 रुपये, अब तो 100 रुपये हो गया गालबन इसका फ़ीस बिल में जो आता है, तो वो 35 रुपये हमारे फ़ीस होते हैं। हाँ, ये कुटपुतली बना हुआ है, पुतली तमाशा चला रहा है हाउस ऑफ शरीफ का और हुकूमत का। और फिर इमरान खान साहब ने एक ख़त भी लिखा था और कहा था कि पैनामा लीक्स हुई हैं, तो मैं पीटीवी पर अपनी एज ए अपोजिशन रहनुमा मैं अपनी इस पे तकरीर करना चाहता हूँ। मेरा भी हक है क्योंकि मेरी टैक्सों से कौम से खिताब भी उन्होंने प्राइवेट चैनल्स पे किया था जी।
کیونکہ ان کو موقع نہیں مل رہا تھا. ہاں وہ پرائیویٹ چینل. پھر پھر اس کے بعد انہوں نے وہ جب اسمبلی میں ایک مرتبہ پی ٹی وی نے حکومت کی نون لیگ کی تقریریں دکھا کر اپوزیشن کی نہیں دکھائی تھی, اس پہ احتجاج بھی کیا تھا. تو بات بیسیکلی یہ ہے کہ پہلے تو نعیم بخاری صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے منافقت نہیں کی, جھوٹ نہیں بولا, سچی بات کی ہے. اور ایسے ہی لگی لپٹی باتوں میں کہ ہوگا جی تو فلاں ہوگا, تو کل ہم روتے رہتے کہ پتہ نہیں کیا ہوا کیوں نہیں, تو وہ تو کہہ رہے تھے ہونا تھا تو کیوں نہیں ہوا. انہوں نے بالکل کہا بھائی یہ ہمارا اپنا چینل ہے, ہم اپنی کوریج کریں گے. دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب کے آپ شاید بھول گئے ہیں کہ اس وقت عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے, تو وہ اپوزیشن کی کوریج چاہتے تھے. اب وہ حکومت کے ہیں, وہ حکومت میں اور حکومت کی کوریج چاہتے ہیں, تو لہٰذا اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. یہ وہ صرف اپنی کوریج چاہتے ہیں بائی آل مینز, چاہے اپوزیشن میں ہو یا حکومت میں ہو. لیکن سر یہ تو بڑی عامرانہ سوچ ہے بھٹی صاحب, یہ کوئی جمہوری سوچ تو نہیں ہے جس کو لے کے ہم نے لوگوں نے ٹرسٹ کیا ان کے اوپر کہ وہ تو جمہوریت کو اسٹرینتھن کرنے آ رہے ہیں. تو پہلے یہ تو مشرف بھٹی صاحب, جب مشرف صاحب کے دور میں پی ٹی وی نیوز میں تھا, اتنی زیادہ بھی نہیں اس وقت عمران خان صاحب کے دور میں پی ٹی وی میں, اور کوریج نہیں اپوزیشن جتنی اس دور میں تھی. نہیں وہ نہ کہا کریں, وہ نہ کہا کریں. مشرف کا نہ پھر ہمارے جو سو کال جمہوریت پسند ہے ان کو آگ لگ جاتی ہے. مشرف کا تو بلدیاتی نظام بھی ان سے بہتر تھا سارے جمہوریت پسندوں سے. مشرف کا تو پی آئی اے بھی سب سے اچھا تھا سارے جمہوریت پسندوں سے. لیکن عمران خان کا بتائیں نا, ان کا کیا معاملہ ہوا, پرائم منسٹر کا کیا ہوا؟ پرائم منسٹر بننے کے بعد سب کچھ بھول گئے جو وعدے کیے تھے. مائنڈ سیٹ ہے, یہ مائنڈ سیٹ ہے, یہ مائنڈ سیٹ ہے میری جان. آپ مائنڈ سیٹ ہے. آپ اندازہ کریں پاک پتن ایک واقعہ ہوا پہلا شروع میں, اس کا کوئی اینڈ رزلٹ نکلا کوئی آپ کو پتا ہو؟ قصور واقعہ ہوا جو بچوں کا, وہ رک گئے بچوں کے ریپ کیسز. ثانیہ سائیوال ہوا, ان کے ملزموں کو پھانسیاں یا وہ چڑھ گئیں. وہ نقیب الرحمان و راؤ انوار ہوا تھا, راؤ انوار صاحب چلے گئے, یعنی کیفر کردار تک پہنچ گئے. ادویات سکینڈل آیا تھا, اس کے سارے مک گئے. آٹا گندم آیا تھا, چینی بوران پہ شوگر کمیشن آیا تھا, ایک پرچہ ہوا ہے. اس کے علاوہ آگے بتائیں, نجی بجلی گھر ڈاکوں کا سنا جا رہا تھا, کچھ معاہدے ہوئے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ پٹرول قلت اور موٹر وے ریپ کیس کے بعد کیا رک گئے. لیکن بھٹی صاحب سوال یہ ہے کہ اتنے طاقتور پرائم منسٹر اتنے بے بس کیوں ہیں ان چیزوں پہ بھی جس پہ صرف ان کا اختیار ہے اور وہ بڑے آرام سے کر سکتے ہیں ان کو؟ نہیں بے یا ان بس کا مزاج ہی نہیں ہے جمہوری؟ نہیں, کس نے کہا ہے بے بس ہے؟ کس نے کہا ہے بے بس ہے؟ مائنڈ سیٹ ہے یہ ہمارے جمہوریت پسندوں کا. جب یہ اقتدار میں آتے ہیں یہ ڈکٹیٹر سے بڑے ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں. جب اپوزیشن میں آتے ہیں ان کو جمہوریت یاد آتی ہے, جمہور یاد آتے ہیں. ان کو یہ ذہنی طور پہ جمہوریت پسند نہیں ہے. سر یہ پوائنٹ آگے آپ کا, بالکل میرے ساتھ رہیے گا. جنرل صاحب کے پاس جاؤں گا, بالکل ٹھیک ہے. جنرل صاحب ہمارے پینل کی رائے یہ ہے کہ جمہوریت, خاص طور پہ خود بھائی صاحب کی اور کرد احمد صاحب کی تو یہی رائے ہے کہ جمہوریت کے نام پہ ایک موقع ملا تھا جو عمران خان صاحب نے گوا دیا. کوئی بھاری ہاتھ ہے جو ہر چیز کو روک رہا ہے. واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جہاں تک پی ٹی وی کا تعلق ہے وہ ایک قومی ادارہ ہے, سب کا حق ہے, اپوزیشن ہو یا کوئی بھی ہو. اور یہ ہمیشہ سے میرا خیال ہے یہ اس طرح کی شکایت رہی کہ پورا کوریج نہیں دیتے رہے, لیکن کسی نے یہ کبھی نہیں کہا کہ مکمل طور پہ اپوزیشن کو کوریج نہیں ملے گا اور صرف حکومت کا ہوگا. وہ میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں یہاں سے بخاری صاحب سے. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز بدلنی ہوگی, اس کو یہ قابل قبول ہے نہیں. اور اس میں بالکل جو آپ نے کہا ہماری آواز بھی بالکل ساتھ ہے آپ کے اس پوائنٹ کے اوپر. جی باقی جو چیزیں نہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کا ایک بڑا المیہ ہے. ہمیں بدقسمتی سے کوئی بھی ایسا لیڈر نہیں ملا جس کے قول و فعل میں تعداد نہ ہو. بہت عرصے سے کوئی لیڈرشپ کے ایسے آپ کہہ لیجئے کہ فقدان ہے یہاں پہ جس کی وجہ سے ہمیں بڑی پرابلمز ہیں. آج ہم 1.5-2 سال کے بعد ان سے تنگ ہیں. وہ 3 باریاں جن کو لگوا کے دی تھیں وہ ہمیں کیا دے کے گئے؟ وہ بھی جھوٹ جھاٹ بول کے اپنے پلے مضبوط کر کے دولتیں جمع کر کے وہ بھی ایک طرف ہو کے بیٹھے. ان کی نظریں ہیں, ان کے خاندانوں کی نظریں ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ یہ بدقسمتی عوام کی ہے کہ آپ کو نہ صحیح جمہوریت مل سکی, نہ وہ مخلص لیڈر مل سکے. اب کرد صاحب بیٹھے ہیں, کرد اپنے طور پہ مخلص آدمی ہیں, غریبوں کا ہمدرد ہیں, یہ بالکل یہ باتیں کرتے ہیں. لیکن ان سے پوچھ لینا کہ ان کی اپنی حیثیت ان ساری باتوں کرنے کے بعد کیا وقت رہ گئی یہاں پہ؟ وقت اسی کی ہے جس کی جیب میں پیسہ ہے. اس سے پوچھتا ہی کوئی نہیں کہ بھئی تو نے پیسہ کمایا کہاں سے اور کیسے آیا ہے. تو وہ ہر طرح کا معزز آدمی ہے یہاں. تو یہ بڑا میں سمجھتا ہوں معاشرہ بھی انحطاط پذیر ہو گیا اسی طرح کی کارستانیوں کی وجہ سے کہ یہاں پہ کوئی رہنما نہیں ہے.
हम उन लोगों को आइडियलाइज कर रहे हैं जो जिनके क्रिमिनल एक्ट हमें पता है सारे बात, लेकिन हमारे लोग जो हैं उनको आइडियलाइज कर रहे हैं। तो ये बड़ा बहुत सारा, मैं समझता हूँ हम बड़े ज्यादा एक झंझट में फंसे हुए हैं। लेकिन जनरल साहब, इमरान खान साहब से तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी, क्योंकि उन्होंने ना कभी पहले बारी ली हुई थी, ना उनके ऊपर कोई ठप्पा करप्शन का। लोगों का वोट देने का जवाब ही यही था कि जनाब हम जिनको 3-3 टर्म्स दे चुके हैं उनसे अगर तंग हैं तो चलो इनको भी मौका दें जी। अब वो मौका अगर हाथ से निकल जाएगा तो लाज़िम बात है, बदकिस्मती तो मुल्क की है। हमें ना पहले मानो से हम खुश रहे, वो 3-3 टर्म हमें मजबूरन देनी पड़ी, उनको बारियां लगी नहीं, तीसरी एक कुव्वत निकली थी कि वो उससे आप। बिल्कुल ठीक सर, तो इसका मतलब अभी तो फिलहाल मायूसी है। मैं एक ब्रेक लूंगा, इसी मायूसी के साथ वापस आऊंगा। तो खासतौर पे प्राइम मिनिस्टर की फॉरेन पॉलिसी जो है, जिसका उन्होंने कल ऐलान किया कि वो सबसे पाकिस्तान की 70 साल 50 साल तारीख की कामयाब तरीन फॉरेन पॉलिसी है, उस पर ही बात करेंगे। क्योंकि हमारे पास जो इतलात है, पाकिस्तान की इस मौजूदा फॉरेन पॉलिसी ने पाकिस्तान को कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं दिया, बल्कि ताल्लुकात बड़े ख़राब हुए हमारे करीब तरीन ममालिक के साथ भी, जिनके साथ नहीं होने चाहिए थे। इस पर बात करेंगे। इमरान खान साहब की जमहूरियत पसंद गवर्नमेंट को 2.5 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक अपनी नाक के नीचे PTV को आज़ाद नहीं कर सके, बल्कि हमने आपको बुलेटिन सुनवाए और जो चेयरमैन PTV है नईम बुखारी साहब, उनका बयान सुनवाया है। वो कह रहे हैं कि जनाब नो अपोजिशन एट टाइम, सिर्फ गवर्नमेंट। ये उन तमाम नज़रियात और मंशूर की खिलाफ वर्जी है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो वोट लेकर, जो वादा करके रियासत मदीना को बनाने के लिए इधर आई थी पाकिस्तान में। ब्रेक लेंगे। व्यूअर्स, अ वेरी वार्म वेलकम बैक टू दिस शो। हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की 2.5 साल परफॉर्मेंस को लेकर आपसे बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली मैं इसमें इकोनॉमिक्स के फैक्चुअल उस पर बात नहीं कर रहा, लेकिन जो सीधी सीधी बातें उन्होंने सामने की थी जो वो पूरी कर सकते थे, वो भी पूरी होती हुई नज़र नहीं आई। प्रवीण भाई साहब, फॉरेन पॉलिसी के अंदर प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि 50-70 साल में इतनी कामयाब गवर्नमेंट नहीं रही। उन्होंने टर्की के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात बनाए बकौल प्राइम मिनिस्टर के, और आप जानते हैं उनका ड्रामा उर्तुगल जो टर्किश नेशनलिज्म पे, वो इधर पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा सरकारी चैनल के ऊपर आया, और उससे शायद पाकिस्तान टर्की के ताल्लुकात बहुत बने, लेकिन शायद फिर उससे बाकियों को ऐसा ख़राब भी हो गए। आपकी अपनी असेसमेंट में फॉरेन पॉलिसी डोमेन में क्या इमरान खान साहब एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर इमर्ज होते हुए नजर आए, जिस तरह गवर्नमेंट खुद भी क्लेम कर रही है? मेरा ख्याल है हकीकत हमारे सामने है। कश्मीर का मसला लीजिए, जिसको इमरान खान क्या पूरे पाकिस्तान ने मरकजी हैसियत दी थी, लेकिन आपको पता है कि आजकल में एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है OIC की जी। उस कॉन्फ्रेंस के एजेंडा पे भी कश्मीर नहीं है। यानी आप सोच लीजिए कि एक इतना बड़ा मसला, वो जिसके ऊपर नवाज शरीफ को निकाला गया डॉन लीक्स के बाद, और जिसमें पूरा कसूर नवाज शरीफ और नवाज शरीफ की नाअहली पर थोपा गया। तो अब सूरत हाल ये है कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद इमरान खान इसमें नाकाम रहे। बस हमें खाली खुली बातें सुनने को मिली हैं, ये कि हर जुमे को हम बाहर निकलेंगे और 1 मिनट खामोश रहेंगे। हर जुम्मे को एक दफा हुआ, उसके बाद ये पूरा मामला ठप हो गया। कश्मीर हाईवे जो यहाँ इस्लामाबाद में है, उसका नाम तब्दील कर दिया, श्रीनगर हाईवे कर दिया जी। ये क्या मजाक है? क्या इससे कश्मीर फतह हुआ? हमें जगह जगह मायूसी का सामना करना पड़ा है उस चीज के ऊपर जिसको बिल्कुल मरकज पे रखा गया था। अच्छा, चलिए आगे देखते हैं। अमेरिका के साथ ताल्लुकात हमारे पहले क्या थे, अब क्या है? हाँ, यहाँ हम ये कह सकते हैं कि ट्रंप अब चला जाएगा, बाइडेन आएगा, मगर क्या कोई अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात में बेहतरी आई है? या फिर देख लीजिए ईरान को, अफगानिस्तान को या इंडिया को, ये हमारे पड़ोसी ममालिक हैं जो हमसे शिकायत करते रहे हैं कि तुम्हारा रवैया ठीक नहीं है। यहाँ तक कि अब अफगानिस्तान के साथ तो हमारे ताल्लुकात तकरीबन कटे हुए हैं। हालांकि इमरान खान ने अभी उधर का दौरा किया है, मगर क्या हासिल हुआ उसका? कुछ हमने उसका अंजाम के बारे में नहीं सुना। और चीन ले लीजिए, सीपेक से तो हमने अपनी तमाम तर उम्मीदें वाबस्ता की थी,
یہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ اب پاکستان کی شکل و صورت بدل جائے گی، کہ یہاں اتنی سرمایہ کاری ہوگی کہ ہر طرف ملازمتیں ہوں گی، فیکٹریاں بنیں گی، سڑکیں، چلیے سڑکیں کچھ بنی ہیں، مگر یہ کہ یہاں پر فیکٹریاں لگیں گی، یہاں انجینئر، ٹیکنیشین، طرح طرح کے یہاں کام ہوں گے ان کے لیے۔ کیا ہوا؟ کچھ بھی ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے اس طرف، اور اب انہیں کتنا 2.5 سال ہو گیا۔ تو کوئی مجھے یہ بتائے کہ خارجہ پالیسی میں ان کی کامیابی آخر ہے کیا؟ ڈرامہ چلانا پی ٹی وی پر وہ کوئی بڑا کام تو نہیں ہے۔ ارطغرل کے بعد بھی کوئی سیریز آ جائے گی، آ رہی ہے، تو کیا ڈرامہ دکھانا اس سے؟ لیکن سر اس سے سعودی عرب ناراض ہو گیا نا، وہ ڈرامہ بھی کوئی عام ڈرامہ نہیں تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا پرویز بھائی، یہ آپ کا بالکل پوائنٹ آ گیا کہ فورن پالیسی پہ آپ نے اپنی اسیسمنٹ دی۔ کرد صاحب، اس حکومت کی اگر کوئی 2 سے 3 چیزیں آپ مشورہ دینا چاہیں ٹھیک کرنے کی، وہ کیا ہو سکتی ہے اس سٹیج پہ؟ یا جس طرح کہ آپ نے مجھے بھی پہلے ہاف میں بتایا کہ ایک موقع تھا جو ضائع ہو گیا، کہ اب اس میں کوئی واپسی ہو ہی نہیں سکتی جو حالات ہو گئے میں۔ کامران صاحب، جو موقع تھا وہ ضائع ہوا، بلکہ جو موقع اور بھی آ رہا ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گا۔ آپ کس خارجہ پالیسی کی، کس فارن پالیسی کی آپ بات کرتے ہیں؟ جس ملک میں پچھلے 60-70 سال سے وزیر خارجہ نہیں ہے، فارن منسٹر نہیں، آپ کو نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، پاکستان کے ایک بچے کو معلوم ہے کہ فارن پالیسی کہاں سے ڈکٹیٹ ہوتی ہے۔ اب میں وکیل ہوں، سینئر وکیل ہوں، سب کچھ ہوں، مگر آپ جب مجھے انجینئر بنائیں گے اور کہیں گے کہ میں سڑکوں پہ پل بھی بناؤں، اب میں تو پہلے کام سے بھی چلا جاؤں گا اور پل بھی نہیں بنا سکوں گا۔ سری نگر آپ نے وہ بنا دیا کشمیر ایکسپریس وے کو، سے کیا اس سے کیا آپ نے کشمیر حاصل کر لیا؟ کیوں لوگوں کا دھوکہ دیتے ہیں؟ ابھی جنرل صاحب نے ابھی کہا، شعیب صاحب نے ابھی کہا کہ قومی ادارہ ہے۔ بھائی نہ یہاں پہ کوئی قوم ہے، یہ 22 کروڑ عوام کی ایک ہجوم ہے، ایک بھیڑ ہے، نہ ادارہ ہے، ادارے نہیں ہیں، اداروں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ان کی جاگیریں ہیں، کچھ نہیں ہے اس ملک میں۔ آپ بات کرتے ہیں کس چیز کی بات؟ کون سی جمہوریت نہیں ہے؟ جب جمہوریت نہیں ہے تو فارن پالیسی آپ کی کیا بنے گی؟ کون سا ملک آپ کا قریب کا کون سا ملک آپ سے خوش ہے؟ اس کے جو آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، ایران لے لیں، افغانستان لے لیں، انڈیا لے لیں، سب کچھ، کون سے لے لیں؟ خدا کے لیے وہ بات کریں جو لوگوں کے دل کو لگتی ہے۔ لیکن کرد صاحب ایک بات بتائیے، جو ہم اسٹیبلشمنٹ کا کہتے ہیں، جی اسٹیبلشمنٹ کا، ہمارے گورنمنٹ کی اتنی ویکنس ہے کہ وہ فورن پالیسی کی چیزیں بریج اپ نہیں کر سکتے تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس جاتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ تو کو نہیں بلاتی، وہ یہ چل کے جاتے ہیں۔ جی تو اگر میں یہ کہتا ہوں نا کہ اگر ایک آدمی ووٹ، جیسے آپ نے کہا عمران خان صاحب نے کروڑوں ووٹ لیے ہیں، آپ کے پاس مینڈیٹ ہے، پبلک کا مینڈیٹ ہے، تھوڑا سا آپ ہم نے اپنے اندر ایک طاقت پیدا کرے، ایک ضرورت انسان میں، ساری انسانی تاریخ کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، قبل مسیح سے آج تک اٹھا لیں، سب سے بڑی جو انسانی کوالٹی ہے، خوبی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، وہ اس کی جرت ہے، اس کی کریج ہے۔ آپ کو لوگوں نے کروڑوں ووٹ دیا، آپ اپنی فارن پالیسی آپ نہیں بنا سکتے، آپ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں۔ ابھی جنرل صاحب نے کہا، جنرل صاحب میں اپنی بات نہیں کرتا ہوں، ہم سیاسی ورکر، ہم زندہ لوگ ہیں، ہم آج بھی سڑک پہ نکلتے ہیں، آج بھی میں یہ روزے کی جگہ پہ بیٹھا ہوں، میں بحیثیت سیاسی ورکر بات کرتا ہوں، آج بھی 80 100 لوگ روزانہ مجھ سے ملتے ہیں، ہاتھ ملتے ہیں، گلے ملاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور آپ لے آئے کسی کو سڑک پہ 5 آدمی سلام کرنے والا نہیں ہے۔ کیوں ایسی بات کرتے ہیں؟ اس ملک میں جو بھی لوگوں کو آج ملا ہے وہ سیاسی ورکروں کے ہاتھ سے ملا ہے۔ ہم کو بیوک میں، ہم کو کیڈیلاک میں بیٹھنے کا شوق نہیں ہے، ہم عوام کی بات کرتے ہیں۔ اس وقت میں بیٹھ کے عوام کی بات کرتا ہوں، غربت کی بات کرتا ہوں۔ جنرل صاحب کو آپ نے ایڈریس کیا تو میں جنرل صاحب کو کہوں گا، جی جنرل صاحب وڈ یو لائک ٹو سے سم تھنگ؟ بھٹی صاحب کو بات جانا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا، میں نے اس پیرائے میں نہیں کہا تھا، جی میں نے کہا کہ کرد صاحب نے ہمیشہ غریبوں کے لیے آواز اٹھائی ہے، لیکن ان کی سیاسی حیثیت نہیں ہے۔ آج کرد صاحب لے لینا کسی پارٹی سے ٹکٹ دے کے مجھے بتا دیں، پیپلز پارٹی دیتی ہے ان کو، پی ایم ایل این دیتی ہے، وہاں قابض ہیں، وہ مگرمچھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھائی مجھے پتا آپ نے اسی کانٹیکسٹ میں کہا تھا، ٹھیک ہے جی، یہ بڑا مختلف ہے۔ آپ آواز اٹھاتے ہیں، بالکل عوام آپ کو جانتے ہیں، آپ کے ساتھ ہوں گے،
لیکن آپ کی سیاسی حیثیت اس لیے نہیں ہے کہ ٹھیک ہے سر، یہ تو کلیریفیکیشن آ گئی، لیکن جو اہم پوائنٹ ہے وہ پہلے میں بھٹی صاحب کے ساتھ پھر جل صاحب کے پاس آؤں. بھٹی صاحب، یہ فورن پالیسی کو لے کر بھی یہ تو اب حکومت کی نااہلیت ہوتی ہے نا. اسٹیبلشمنٹ تو نہیں کہتی کہ آپ ہمیں سعودی عرب کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے کے لیے بھیجیں یا یو ای میں بھیجیں یا چائنا کے ساتھ بھیجیں کہ جی فنڈنگ آئے پاکستان میں. واٹس یور ٹیک اینڈ ایکسپیرینس ارشاد بھٹی صاحب؟ دیکھیے، فارن پالیسی کا فرسٹ ہاف اچھا تھا. میں ہمیشہ اس کا متفق رہا ہوں کہ کرتارپور راہداری سے وائٹ ہاؤس تک، ابھی نندن رہائی سے کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ لے جانے تک، اور اقوام متحدہ تحریک ہو یا مودی کا فاشزم پوری دنیا کو بتانا ہو، اچھا انہوں نے کیا. اور کشمیر پہ ایک ہی اب لیکن جو سیکنڈ یہ ہے کہ عمران خان صاحب طیب اردوان کو عالمی ہیرو، عالمی اسلام کا ہیرو بنانے میں ذرا جلدی کر گئے. ظاہر ہے وہ ایک لڑائیاں تھیں، ٹرائب کی لڑائیاں تھیں، عرب عجم کی لڑائیاں تھیں. ایران امریکہ معاملات میں اور ایران سعودیہ تعلقات میں ثالثی جو انہوں نے اس میں گڑبڑ ہو گئی. کوالالمپور کانفرنس میں جانے کا اعلان کرنا، پھر نہ جانا، پھر اگلے جا کر کہنا کہ میری غلطی تھی. وہ بھٹی صاحب، میرا سوال کچھ اور ہے آپ سے. یہ فیصلہ سازی یہ کہہ رہے ہیں کرد صاحب کہ اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے، لیکن وہ خود تو نہیں کرتے. اگر ان سے اسسٹنس مانگی جاتی تب کرتے ہیں یا وہ خود ہی کر دیتے ہیں اور پرائم منسٹر دیکھتے رہ جاتے ہیں کیا ہوا ان کے ساتھ؟ یہ کلیئر کریں ذرا بات. نہیں، یہ نہیں پہلی ایک وہ ہود بھائی قابل احترام ہود بھائی صاحب نے بھی ایک بات کی کہ نواز شریف صاحب کو کشمیر کی وجہ سے نکالا گیا ہے. نواز شریف صاحب کو ڈان لیکس کی وجہ سے بھی نہیں نکالا گیا، کشمیر کی وجہ سے بھی نہیں نکالا گیا. وہ پیناما لیکس آئیں اس کے بعد نکلے. ڈان لیکس پہ تو انہوں نے فاطمی صاحب اور پرویز رشید صاحب کو فارغ کیا تھا. دوسری بات یہ جو قابل احترام کرد صاحب کر رہے ہیں کہ یہ پھر کرنے کے آتے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر ان کی فارن پالیسی کوئی اور بنا جاتا ہے، ان کی انٹیریئر پالیسی کوئی اور بنا جاتا ہے، یہ جدادیں بنانے آتے ہیں 5 بر اعظموں میں، بچوں کو سیٹ کرنے آتے ہیں، اولادیں سیٹ کرنے آتے ہیں، لوٹ مار کرنے آتے ہیں، کرپشن کرنے آتے ہیں. لیکن بھٹی صاحب، عمران خان صاحب تو لوٹ مار نہیں کر رہے نا، تو یہ کیا کرنے آئے ہیں؟ اگر یہ بھی کچھ نہیں کر رہے اور کوئی اور کر رہا ہے. عمران خان صاحب ہو، آصف علی زرداری ہو، نواز شریف ہو، ان کی سارا کچھ کوئی جو کرنے والے ان کے کام ہے وہ کوئی اور کر جاتا ہے. یہ بچے سے ہیں، لالی پاپ لے کے اپنے پگھوڑے میں سوئے رہتے ہیں، جھولے مائیاں ہوتی رہتی ہیں، اور اچانک کوئی اور فارن پالیسی بنا جاتا ہے. بھائی دعوے آپ کرتے ہو، میں نے بھی آپ کہتے ہو پارلیمنٹ، آپ کہتے ہو یہ پارلیمنٹ ہے ہماری، آپ کی طاقت پارلیمنٹ ہونی چاہیے، آپ کی طاقت کیبنٹ ہونی چاہیے، آپ کو کھڑا ہونا چاہیے. جب وقت رکوع آتا ہے اس وقت سجدے میں گر جاتے ہیں، جب اپوزیشن میں جاتا ہے سب کچھ چھن جاتا ہے. بھٹی صاحب کوئکلی جنرل صاحب کو لے لو پھر دوبارہ آنا. بالکل آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا بڑا ویلڈ ہو گئے. کسی جگہ کھڑے ہوں تو کسی جگہ کھڑے. جی جنرل صاحب، یور ٹیک اور جو ڈسکشن ہے. جی بات یہ ہے، یہ پرسیپشن جو بنائی ہوئی ہے، اور جیسے کور صاحب بھی اور بھائی بھی بات کر رہے ہیں، میرا خیال ہے اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے. اچھا، میں نے جب اسٹیبلشمنٹ سے کئی دفعہ پوچھا، انہوں نے کہا جی ان سے نواز شریف صاحب سے بھی پوچھیں اور ان حضرات جو آج بیٹھے ان سے بھی پوچھیں، کوئی ایک چیز بتا دیں فورن پالیسی کی کہ جو یہ کرنا چاہتے تھے اور ہم نے نہیں کرنے تھے. اور آج دن تک کوئی جواب نہیں آیا. یہ حضرات جو یہاں بیٹھے یہ بتا دیں گورنمنٹ یہ کرنا چاہ رہی تھی آپ نے نہیں کرنے تھی. فیسیلیٹیٹ کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے. سیکیورٹی میٹرز پہ فورن آفس آپ کو چٹھی لکھتا ہے کہ جناب اس پہ آپ کی رائے چاہیے، اور وہ رائے آپ دیتے ہیں. اس کے بعد آپ قطعاً نہیں جا کے دخل دیتے وہاں پہ کہ ہماری رائے پہ آپ نے عمل کیا یا نہیں کیا. یہ ان کی مرضی ہے، اور یہ اس سے بڑا جھوٹ اور کوئی نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے. اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول اس کے علاوہ نہیں. بالکل ٹھیک ہے سر، آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا. جب بلایا جاتا ہے تو وہ تب آتے ہیں. کور صاحب، اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ فارن پالیسی بناتی ہے اس ملک میں. کور صاحب، میں آپ کو بتاؤں، راہیل شریف کو ملٹری ڈپلومیسی کے لیے 3 سال استعمال کیا ہے. انہوں نے بھی کیا اس کو. جی یہ بات صحیح ہے. بھیج کے سعودی عربیہ، قطر وغیرہ بھیج کے انہوں نے. بالکل ٹھیک. کور صاحب، پارلیمنٹ یور ٹیک آن اٹ. اگر تو فارن پالیسی کوئی کور صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے جناب. میں یہ کہہ رہا ہوں اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے. جنرل صاحب بتا رہے ہیں کہ فارن پالیسی فوج اسٹیبلشمنٹ نہیں بناتی، وہ تو فیسلٹیٹ کرتے ہیں. وہ بھی اگر یہ ریکویسٹ کریں تو ہم ان کو کیوں مورد الزام پھیراتے ہیں سر؟ ان کو کرٹیسائز کریں نا جو گورنمنٹ میں ہے. میرا تو سوال ہے کہ ایک چیز بتا دیں یہ کرنا چاہتے تھے نہیں کرنے دی.
اور کوئی اس بات پہ یقین نہیں کر سکتا. اس سوال جنرل میں پہلے کرد صاحب پھر عہد بھائی صاحب آپ ایک چیز بتا دو نا عہد بھائی صاحب. یار کرد صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی کرد صاحب بولیں پلیز, اگر آپ جناب سوال سنا. آپ نے جو کویشچن پٹ کیا جو جنرل صاحب نے کہا اس پہ تو باقاعدہ ایک پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے. میں اور بات نہیں کرتا. آپ کے ایران سے آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں, کیوں؟ یہ تو کوئی سیاسی آدمی نہیں چاہتا کہ ایران سے آپ کے اچھے تعلقات نہ ہوں. آپ افغانستان میں کیا کر رہے ہیں, پاکستان کا ایک آدمی بھی آپ کی پالیسی سے متفق نہیں ہے. اس کا مطلب یہ سیاسی لوگوں کی پالیسی نہیں ہے. ہندوستان کے ساتھ آپ کا کوئی جھگڑا نہیں ہے. آپ ہندوستان اور آپ کے درمیان جو تجارت ہونی چاہیے آپ وہ تجارت کیوں نہیں چھوڑتے؟ آپ بھی کمنٹ کریں کہ اس کے بارے میں جو جنرل صاحب نے بات کی ہے کہ فورن پالیسی میں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں پرویز عہد بھائی صاحب. جی, اس میں کوئی شک نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا رول ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی بنانے میں, بلکہ کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتی جو فوج کی مرضی کے خلاف ہو. یہ دیکھیے کہ عمران خان جب واشنگٹن گئے تھے تو ان کے ہمراہ جنرل باجوہ تھے. کیوں گئے؟ سر وقت بریک کا ہو گیا. سوری پرویز بھائی, مجھے آپ کو روکنا پڑے گا, ایک بریک لوں گا. جی دامن وقت میں گنجائش ہی کوئی نہیں ہے. ویورز مجھے دیجیے نیکسٹ ویک تک کے لیے اجازت. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.